وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المجيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، شمعِ رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ ورزا کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے ہم سب مل کر اس آقائے نامدار، حبیب کردگار، نائب پروردگار، شفیع روز شمار، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس عالیہ میں جھوم جھوم کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وطبیبنا ومولانا وملجانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم میرا دوست ہے. ابراہیم میرا دوست ہے. دین کے معاملات میں جب دین کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے تو انسان کو کئی مراحل سے گزرنے پڑتے ہیں. کبھی ہمیں جھڑک دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی دین کے خاطر اہل و عیال کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور انسان کے لیے 3 ایسی چیز ہیں جو بہت عزیز ہوتی ہے، بہت عزیز ہوتی ہے. نمبر 1 گھر. سب کو عزیز ہے، سب کو پیارا ہے. وہ گھر جس گھر میں جانے کے لیے راستے نہ ہوں، کیچڑوں سے چلنا پڑے گھر جانے کے لیے، مگر وہ گھر کسی محلات سے کم نہیں ہوتے، کسی محلات سے کم نہیں ہوتے. ایک شخص حیدرآباد سے اگر دہلی جائے، 5 سٹار ہوٹل میں رہے، اچھے لذیذ کھانا کھایا، جب رات کا وقت آیا تو بیڈ پر جاتا ہے اور خالی کروٹیں لیتا ہے. سامنے دوست ہے، اس نے کہا کہ صاحب سوتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار نیند نہیں آ رہی. گھر بڑا عزیز ہوتا ہے. گھر میں جس قدر بے تکلفی سے ہم رہتے ہیں کہیں اور جا کر ہم رہ نہیں سکتے. گھر میں وہ سکون ملتا ہے، گھر میں وہ سکون و اطمینان اور مطمئن رہتے ہیں کہ کہیں اور باہر ویسا سکون اور چین نہیں ملا کرتا. نمبر 2 باری آتی ہے اولاد کی. اللہ نے نہ جانے کس چیز کا نام اولاد رکھا. یہ ہو تب بھی پریشانی،
نہ ہو تب بھی پریشانی۔ اللہ نے نہ جانے اولاد کس انجیکشن کا نام رکھا، کس دوائی کا نام رکھا کہ اگر اولاد سینے پہ چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اولاد کو گود میں لے کر کھیلنے لگے، بڑی تھکاوٹ تھی، باہر سے آئی، گھر میں آتے اولاد کی کھلکھلاتا چہرہ دیکھ کر تمام تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کس اولاد کس شے کا نام رکھا ہے۔ تیسری باری آتی ہے جان کی۔ جان بھی ہر شخص کو بڑا عزیز ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے اگر تھوڑی سی بخار آ جائے، پریشانی آ جائے، فوراً ہم طبیب کا رخ کرتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں سے ملاقات کرتے ہیں، اپنی بیماریوں کے بارے میں صلاح مشورے لیتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے کن پٹی پر گن رکھ کر کہے کہ خدا کا انکار کر، تو خدا فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر میری ذات کا انکار کر، مگر جان بچا اپنی۔ وقتی طور پر میری ذات کا انکار کر، اپنی جان بچا اپنی۔ طبیب نے کہہ دیا کہ حرام چیز کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پہ حرام چیز کھا، اپنی جان بچا وقتی طور پر۔ تو یہ جان، گھر، اولاد بڑا عزیز ہوتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا خلیل میری بارگاہ میں کچھ پیش کر، مجھے کچھ دے، تو اللہ نے فرمایا تینوں چیزیں تیری راہ میں قربان ہیں، اولاد بھی، گھر بھی، جان بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے۔ غالباً نام کئی تفاسیروں میں اختلاف ہے کہ کونی نام تھا اس علاقے کا، وہاں پیدا ہوئے۔ وہاں سے مصر گئے، مصر سے پھر فلسطین آئے، پھر فلسطین سے کعبۃ اللہ شریف کی اس کی بنیاد ڈالی گئی، اس کو بنایا گیا۔ وہاں سے پھر کعبۃ اللہ شریف تعمیر کی گئی۔ یہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آزمائش میں لی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑا۔ جب پچھلے جمعہ کے دن بیان ہوا تھا، آخری بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے مناظرہ نمرود کر رہا تھا۔ اب یہاں سے بیان آگے شروع کرتے ہیں کہ نمرود نے کہا کہ میں بھی خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا ہے تو میرا خدا تو وہ ہے جو زندوں کو مارتا اور مردوں کو جلاتا ہے۔ تو بیوقوفانہ حرکت اور بے وقوفانہ دلائل کے ساتھ نمرود نے ایک قیدی کو بلا کر آزاد کروایا اور ایک بے گناہ کو قتل کر کے کہتا ہے کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چاہتے تو دلیل توڑ سکتے تھے، مگر انہوں نے دلیل توڑی نہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اچھا تو رب ہے تو میرا رب پورب سے سورج کو اگاتا، پچھم میں ڈباتا، تو رب ہے تو پچھم میں اگا اور پورب میں ڈبا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر خاموش ہو گیا۔ اس میں نقی اچھا ایک فقرہ لکھتے ہیں اس معاملے میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر نمرود یہ کہتا کہ میں پورب سے سورج اگاتا ہوں، پچھم میں ڈباتا ہوں، مجھے خدا مان، تو انہوں نے فقرہ یہ لکھا کہ اللہ نے اپنے تمام فرشتوں کو تیار کر رکھا تھا۔ کیا تیار کر رکھا تھا؟ اس لیے کہ اگر نمرود کہے کہ میں خدا ہوں، میں پورب سے سورج نکالتا ہوں اور پچھم میں ڈباتا ہوں، اور تیرا خدا ہے جو ان کو بول کہ وہ پچھم سے سورج کو نکالے اور پورب میں ڈبائے۔
عموماً کدھر سے سورج نکلتا ہے؟ پورب سے. اور نمرود اگر اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی نکالتا ہوں پورب سے، تیرے خدا کو بول کے پچھم سے نکالے، تو انہوں نے فقرہ لکھا ہے وہ زبردست یہ لکھا ہے کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو تیار کر رکھا تھا جو سورج کو نکالتے اور ڈباتے ہیں، کہ اگر نمرود کہہ دے میرے خلیل سے کہ تیرے خدا کو بول پچھم سے سورج نکالے، تو فرشتوں کو کہہ رکھا تھا، تیار کر رکھا تھا کہ جیسے ہی نمرود یہ سوال کرے ابراہیم سے، تم لوگ فوراً وہ کام کر دینا کہ پچھم سے سورج کو اگانا، پورب میں ڈبا دینا. مگر وہاں پہ اس نے یہ سوال کیا ہی نہیں، وہاں پہ نمرود نے یہ سوال کیا ہی نہیں، خاموش ہو گیا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو پورب سے نکالتا ہے. اب اس کے بعد دلیل ہے ہی نہیں کہ وہ یہ اقرار ہی نہیں کر سکتا، دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں نکالتا ہوں. اب ایک فطری طور، ایک فطری عادت ہوتی ہے انسان کی، جب یہ تمام دلائل ہوئے، جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دلائلوں کو نمرود نے توڑ نہ سکا، تو کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو. ایک آج انسانی فطرت میں شمار ہے کہ جب انسان کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا، تو پھر ذاتیات میں اتر آتا ہے کہ تو کانا ہے، تو تیرا منہ ٹیڑھا ہے، تو بولتا اچھا نہیں ہے، تیری صورت اچھی نہیں ہے. ذاتیات میں اتر آتے ہیں. کبھی کبھی لڑتے ہوئے دیکھ لیجئے، کبھی جب دلائل نہیں ہوتے بات کرنے کے لیے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو لنگڑا ہے، یعنی ذاتیات میں اتر آتے ہیں، یعنی آپ کے پرسنل حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں جب دلائل نہیں ہوتے. تو ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا توڑ نمرود کے پاس نہ تھا، تو کیا کر دیا انہوں نے؟ اب دلائل ختم، آگ میں ڈالو. واقعات تمام لوگوں نے سماعت کر رکھا ہے، بس تفصیل میں جانا ضروری نہیں، بس ایک اوپر کی مثال دے کر آگے نکل جاؤ. تمام لوگ میلے میں گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے چھوٹے بت تھے تمام کو توڑ دی، توڑ کر کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. جب وہ لوگ آئے تو دیکھا کہ سب توڑ پھوڑ کیا ہوا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتی ہو، اپنے بڑے خدا سے پوچھ لے، اپنے بڑے خدا سے پوچھ لے جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ کس طرح سے بات کرتے ہو ابراہیم، وہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. تو ابراہیم نے کہا کس طرح سے بیوقوفانہ حرکت ہے تمہاری کہ تم اس خدا کو مانتے ہو جو سن بھی نہیں سکتا، جو دیکھ بھی نہیں سکتا. زبان اقرار تمہاری ہے، تم کہہ رہے ہو تم کہ وہ سن بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا. تو جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، تو تمہارے پریشانیوں کو حل کیسے کر سکتا ہے؟ دلائل ختم. نمرود نے کہا آگ میں ڈالو. تو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً غالباً 52 مربع میل تک گڈھا کھودا گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مہینے تک اس میں لکڑیاں جمع کرتے رہے. 3 مہینے تک لوگوں نے پوچھا کہ آقا، نمرود سے کہا کہ آقا کہ کتنی دنیا جلانی ہے، کتنے بڑے گڈھے کھود رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک دنیا نہیں جلانی، ایک ہی بندہ جلانا ہے، مگر بندہ بہت تگڑا ہے، بندہ بہت طاقتور ہے، ایک ہی بندے کو جلانا ہے. تو جب یہ انسانی فطرت میں شمار ہے کہ جب کوئی کسی سے بدظن ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں کہ یہ صحیح واقعی میں ایسا ہے، واقعی میں ویسا ہے. تو جب کہ لوگوں کا تہمات کے شکار ہو جاتے ہیں، تہمات کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جب کہ لوگ بھی تہمات کے شکار ہو گئے، بدشگونی کے شکار ہو گئے، یعنی جو دین میں رائج نہیں کام، وہ کام کرنے لگ گئے. اب 3 مہینے تک گڈھے میں لکڑیاں جمع کرتے رہے. اب لوگ منتیں مانگتے تھے کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو گڈھے میں لکڑیاں دوں گی، گڈھے میں لکڑیاں دوں گی ابراہیم کو جلانے کے لیے. لوگ جب ایمان ڈگمگا جاتا ہے انسان کا نا، تو وہ بکواس کرنے لگ جاتا ہے، ذہن میں کچھ آتا نہیں ہے، تو لوگوں کے ایمان ڈگمگا گئے.
تو لوگوں نے منتیں مانگنی شروع کر دی، میں بیمار ہوں، میرا بچہ بیمار ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو لکڑیاں ڈالنے لگ جائیں گے۔ تو ایک بی بی اپنے کاندھے پہ لکڑیاں لے کر جا رہی ہے، تو ایک نیک دل انسان نے پوچھا کہ بی بی کہاں جا رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں منت کی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو لکڑیاں گڈھے میں ڈالوں گی، گڈھے میں ڈالنے جا رہی۔ تو وہ نیک دل انسان نے کہا کہ بی بی تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گی گڈھا، مگر تمہیں ملے گا نہیں۔ تاریخ میں آیا کہ وہ بی بی پورے گڈھے کو 3 مہینے تک ڈھونڈتی رہی مگر مل نہ سکا، اور وہ اسی طرح سے ماری گئی۔ ان کو گڈھا نہ مل سکا تاکہ ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈال سکو، گڈھا نہ مل سکا، 3 مہینہ تک پھرتی رہی اور وہ لاسٹ میں ماری گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنے 3 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، اس میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اب بتائیے اتنی لمبی چوڑی، اگر اتنی چھوٹی سی جگہ پہ آگ جلائے تو اس کی تپش کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، اتنے بڑے جگہ پر لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ بھڑکائی جائے تو حالت کیا ہو جائیں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن وہ آگ لگائی گئی تھی نا، اس دن تمام اس محلے کے، اس علاقے کے، نمرود کی رعایا کے تمام علاقے میں آگ سے تپش کو چھین لیا گیا تھا۔ لوگ کھانا چڑھاتے تھے آگ میں، آگ جلتی تو تھی مگر اس میں تپش نہیں تھی کہ جو پک سکے، ایک ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا، ماجرا کیا ہو گیا۔ اللہ نے تمام لوگوں کی تپش کو نکال لیا آگ سے تاکہ وہ لوگ بھوک پیاس کا شدت اور احساس کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ دیے، ہاتھ پیر باندھ دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور اتنی بڑی آگ ہے، اب اس کے اوپر سے پرندے جائے تو پرندے اڑ نہ سکے، وہ جل کے نیچے آ جاتے۔ اتنی بڑی آگ، پرندے اوپر سے جا رہے ہیں جل کے نیچے، اب ابراہیم کو ڈالے تو ڈالے کیسے؟ تو شیطان نے تجویز دی کہ ان کے لیے منجنیق بناؤ۔ منجنیق کیا؟ جھولا، ایک بانس ادھر ایک بانس ادھر، بیچ میں رسا ڈال دو اور ابراہیم کو اس میں لٹکا دو، ابراہیم کو اس میں لٹکا دو۔ نمرودی رعایا کے لوگوں نے منجنیق کا استعمال کرنا شروع کر دیا، بانس لے کے آئے، ان کو منجنیق بنایا گیا، ڈولے بنائے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اب باندھ کر اب پھینکنے کی باری ہے۔ حوریں رونے لگی ہیں، فرشتے آہو بکا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا نام لیوا، تیرا خلیل، اور اس کی حالت ایسی، تمام لوگ فرشتے رو رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، فرشتوں سے فرمایا جاؤ، اگر تمہاری وہ مدد لیتے ہیں تو ان کو بچاؤ، ابراہیم کو بچاؤ، اگر تمہاری مدد لیتے ہیں تو تم ابراہیم کو بچاؤ۔ فوراً ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا کہ ابراہیم مجھ سے کوئی حاجت؟ تو کہا تیرے سے کوئی حاجت نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ ہوا چلاؤں کہ پوری آگ بجھا دوں۔ تو نے کہا تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ اتنے میں پانی کا فرشتہ آ گیا، ابراہیم تو اگر اجازت دے تو میں وہ پانی، اتنا پانی برساؤں کہ آگ بجھ جائے، کہ تیرے سے بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ فرشتے واپس آ رہے جا رہے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئی۔ سید الملائکہ ہیں، امام الملائکہ ہیں، حاضر ہوئے اور کہا کہ ابراہیم میں آپ سے چھوٹا ہوں، کہا کہ کوئی مجھ سے کوئی حاجت؟ ابراہیم نے کہا تیرے سے بھی کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ ٹھیک ہے ابراہیم، میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ میری مدد کیوں لیں گے؟ مجھ سے مت لیجئے آپ، مگر اللہ سے ہی لے لیجئے، اللہ کو ہی کہہ دیجئے جو کہنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے، خدا پر بھروسہ دیکھیے اور خدا سے محبت کا تقاضا دیکھیے۔ جیسی یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کا عرض کرنا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے کیا بات کروں، اسے پتہ نہیں ہے
میں ان سے کیا بات کروں؟ کیا اسے پتا نہیں ہے کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ بتایا تو اس کو جاتا ہے جو بے خبر ہو، وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب اس کو میں کیا بتاؤں؟ اگر وہ مجھے جلانے پہ راضی ہے تو یہ خلیل جلنے پہ راضی ہے، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو یہ خلیل جلنے پہ راضی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اب ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا اور اٹھا کر آگ میں پھینکا۔ چند فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر زمین میں بٹھا دیا اور فرمایا یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور سلامتی والی بھی ہو جائے۔ اب پھول کھلنے لگے اندر سے، خوشبو مہک اٹھی، گل گلزار بن گیا۔ کچھ دن کے بعد، جب کچھ مہینوں کے بعد نکلے اندر سے، تو اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم علاقہ چھوڑ دو، ابراہیم علاقہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پھر وہاں سے مصر چلے گئے۔ وہاں پہ اپنے چچا کے یہاں رکے اور چچا نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل ہیں، حضرت سارہ ہیں، تینوں چل دیے۔ راستے میں پھر ایک جابر ظالم بادشاہ نے کسی ایک بادشاہ کی بیٹی کو قید کر رکھا تھا، آپ نے پھر وہاں اس بادشاہ سے ٹکر لی۔ یعنی یہ ٹکر لینا، مقابلہ کرنا کفر اور ظالموں کا، جابروں کا، یہ مشن انبیاء ہے۔ یہ کوئی عالموں کا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آج عالم، کوئی مولانا کا یہ مشن نہیں ہے۔ کسی سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ مشن انبیاء ہے، مشن ابراہیم ہے، مشن محمد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس ظالم بادشاہ سے ٹکرائے اور وہاں سے ان کو، اس لڑکی کو قید سے رہا کیا جو حضرت ہاجرہ نام تھا۔ اب رواں دواں وہاں سے فلسطین آئے، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام۔ اب آئے تو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ سے ہو چکی، اب خیمہ لگ چکا ہے، اب اس میں تین لوگ ہیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی ایک بچے کی رونے کی آواز سنی تو رو پڑے، فرمایا رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی ایک خوبصورت بیٹا عطا فرما۔ یہ بات حضرت سارہ سن لیتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میرے سرتاج، شاید میرے حمل سے، میرے پیٹ سے آپ کو بچہ نصیب نہیں، تو ایک کام کیجئے، آپ حضرت ہاجرہ سے شادی کر لیجئے، آپ ہاجرہ سے شادی کر لیجئے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے نا، اللہ تو بڑی قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیا۔ اب ان سے ایک ایسا خوبصورت بیٹا پیدا فرمایا جسے ہم اسماعیل کہتے ہیں۔ بیٹا اگر، اولاد اگر کالا پیلا بھی ہو نا تو ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ یہ وہ بیٹا ہے جن کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت، اب جس کے یہاں اولاد ہوتی ہے نا، اب 2 بیویاں 3 بیویاں ہیں، تو جن کے یہاں اولاد ہوتی ہے تو دل بھی وہیں بھی لگتا ہے بچوں کی وجہ سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے یہاں رکھتے تھے زیادہ تر۔ حکم ہوا کہ بیوی بچوں کو چھوڑو، پہلے جان کی بازی لگا آئے ہیں، پہلے جان کی بازی لگا آئے ہیں امتحان میں پاس ہو کر، اب حکم ہو رہا ہے بچہ چھوڑو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ننھے چھوٹے، کچھ کھجوریں تشت میں لیے، کچھ پانی لیے، جہاں پہ آج مکہ المکرمہ آج ہم آباد ہیں، وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند مہینے کے بچے کو چھوڑ آتے ہیں۔ اب لوگوں سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے بچے کو عالم بناؤ
تو عرض کرتے ہیں کہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ باپ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ روٹی کہاں سے کھائے گا، یعنی ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ اس لائن میں رہو گے تو کھانا پینا کچھ نہیں، بھوکے پیاسے رہنے پڑیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جس بچے کو اس میدان میں چھوڑ آئے تھے تو ان کو کون کھلایا تھا؟ آج ہم اتنے سارے چیزیں مہیا ہونے کے باوجود بھی، میسر ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ بچہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تو جس رب نے اسماعیل کو جنگل میں کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ شہر میں ایک انسان کو نہیں کھلا سکتا۔ اور یہ ہمارا ایک تجربہ دیکھ لیجئے، یا پھر یہ ہماری اللہ کے پاس ہمارا مقام دیکھ لیجئے جو اللہ کے، یہ بڑی ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ اللہ جتنی خوبصورت نعمتیں دین کے خادموں کو کھلاتا اتنا خوبصورت نعمت کبھی کسی اور کو نہیں کھلاتا ہے، چاہے مدرسے میں بچے پڑھنے والے ہو یا عالم دین۔ جتنی خوبصورت روٹیاں یہ کھاتے ہیں نا، دنیا کا کوئی رئیس نہیں کھا سکتا۔ تو توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کسی صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا ہوگا تو ہم مدرسے میں ڈالیں گے، ان کو عالم بنائیں گے۔ ہم نے کہا بھائی بچہ ہوگا تب وہ عالم بنے گا، ابھی تو تمہارے پاس ٹائم ہے، تو ہی عالم بن جا۔ پڑھائی کی عمر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نا بھائی، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ آئیے علم دین کی طرف، آپ ہی خود سیکھ سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی خواہش کرتے ہیں، وہ بچہ پیدا ہوگا بڑا ہوگا تب آپ کی عمر ہے بھی سیکھنے کی، نوجوان ہیں آپ، آئیے سیکھیں علم دین۔ خود کو علم دین سیکھنا نہیں، اولادوں کو سیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، خود بھی سیکھیں، اولادوں کو بھی سیکھنے کی تمنا رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چند مہینے کے بچے کو چھوڑ آتے ہیں، کہاں پہ؟ چٹیل میدان میں، جہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، پورا تپتا ہوا ریت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اگر بچی کو، بیٹی کو، بیٹے کو اگر تھوڑا سا بھی اگر پھنسی بھی آ جائے تو بڑے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، میرے بچے کو کیا ہو گیا، فوراً دواخانے کی طرف رخ کرتے ہیں، اتنی محبت ہوتی ہے۔ جب حکم ہوا رب لم یزل کا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ بھی راضی ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ بھی راضی ہو گئے، بیوی اور بچے کو میدان میں چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا ہمیں یہاں پہ کس عورت بھی دیکھیے، ان کی شان دیکھیے، لڑائی جھگڑے نہیں کی، کیا فرمائی، کیا عرض کرنے لگی کہ کیا کس کے بھروسے پہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے بھروسے پہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بھروسے پر۔ تو اب توکل دیکھیے، اگر خدا کی قسم ہماری آج کل کے ماں اور بہنوں میں بھی یہ توکل آ جائے نا تو کوئی شوہر بے نمازی اور بد کردار نہیں ہوگا، وہ نیک کار ہوگا اگر ایسی عورت ہمارے گھروں میں جنم لے تو۔ جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھروسے پر، تو حضرت حاجرہ نے ایک لفظ پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا پوچھا؟ یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا جی ہاں۔ اب اصول تو یہ تھا کہ اب ہم چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں تو ہمیں ان کو تسلی دینی ہے کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، مگر یہاں پہ معاملہ الٹا ہے۔ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کو کہتی ہے جب یہ اللہ کا حکم ہے تو ہماری فکر مت کرنا، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو ہماری فکر مت کرنا، جس خدا نے ہمیں وہاں سے اس میدان میں صحیح سلامت لایا وہ ہماری جانوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہ توکل اور یہ خدا سے محبت شوہر کو دلاسا دے رہی ہے، تسلی دے رہی ہے شوہر کو کہ جب اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر تم فکر مت کرنا، ہم صحیح سلامت رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی روایتوں میں آتا ہے 11 سال کے بعد ملنے گئے، کسی روایت میں آتا ہے کہ وہ آتے جاتے رہتے تھے، ملتے جلتے رہتے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل کی پرورش میں بہت تھوڑا کردار تھا۔
اگر 11 سال کے بعد اگر یہ روایت مان لی جائے کہ 11-12 سال کے بعد ملنے گئے تو 11 سال تک حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کی پرورش کی. اگر آتے جاتے رہتے تو کتنے دن، 2 دن 3 دن رکتے ہوں گے، 4 دن رکتے ہوں گے، 1 ہفتہ رکتے ہوں گے. پرورش تو زیادہ معنی کی ہے، تو حضرت اسماعیل کی پرورش حضرت ہاجرہ نے کی. حضرت اسماعیل کی پرورش میں کردار ہاجرہ کا تھا، تبھی تو بیٹا ایسا منور نکلا کہ ہر حال میں خدا کے لیے راضی ہو گیا. آج کل زمانے میں دیکھیے کہ یہی عورت ہوتی ہے، اپنی اولادوں کو چاہے تو اپنے باپ کا فرما بردار بنا سکتی ہے، یہی عورت چاہے تو اپنے بیٹوں کو اپنے باپ کا باغی بنا سکتی ہے. کئی ہم نے اپنی کانوں سے بھی سنا ہے، دیکھتے بھی ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، ساری زندگی آپ کماتے رہے، کمانا کون سی بڑی بات ہے. اگر یہی بات اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اگر لوگ کیا کرتے، پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، اور یہی اولاد اگر یہی ماں، اب جو بیٹا یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، جو بیٹا یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، تو یہ سوچ اس کی تو اپنی نہیں. بچہ بچپن سے کیا جانتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے کس کے لیے، یہ سوچ ان کے ماں باپ نے ڈالی، ان کی ماں نے ان کے ذہن میں ڈالی ہے کہ تیرا باپ تو ہمیشہ باہر رہتا ہے، تیرا باپ تو ہمارے دیکھ بھال نہیں کرتا. مگر اگر جب یہ بات اگر بول دی جائے کہ تیرا باپ ہمیشہ باہر رہتا، تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں آتا تھا، میں نے پرورش کیا تیری، اسکول میں چھوڑنے جاتا تھا، اگر ماں اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ ڈال دے تو بیٹا باپ کا باغی بن جاتا ہے. مگر جب یہی ماں اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ تیرا باپ باہر رہتا تھا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کمانے جاتا تھا ہمارے لیے، میں تو اپنوں میں رہی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ رہی، تو اپنے دادا دادی کے ساتھ رہا، گھر میں میت ہو گئی، وہ نہ آ سکے، وہ جنازہ نہ پڑھ سکا، وہ ہمارے لیے وہاں کمانے کے لیے گئے. اگر جب ماں اپنے بیٹے کو یہ بات ڈالتی ہے تو بیٹا باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، کیونکہ بات ایک ہی ہوتی ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے. جب ماں یہ کہے کہ تیرا باپ تجھے دیکھنے نہیں آتا تھا تو باپ کا بیٹا باغی بن جاتا. جب یہی ماں کہتی ہے کہ وہ ہمارے لیے کمانے کے لیے گئے تو باپ بیٹے کے دل میں رحم آتا ہے، نہیں میرا باپ میرے لیے بہت کچھ کیا. تو 11 سال ہو یا آتے جاتے رہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش میں زیادہ حضرت ہاجرہ کا ہاتھ تھا، انہی کا کردار تھا. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بچہ چلنے لگا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے تو وحی آ گئی. کیا وحی آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے میں اپنی ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر، میں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں ذبح کر رہے ہیں، کیسا ذبح کر رہے ہیں، فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے جیسا حکم دیا میرے بابا جان ویسا کیجئے، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابر پائیں گے. حضرت اسماعیل تسلی دے رہے ہیں، کون دے رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو تسلی دے رہے ہیں انشاءاللہ من الصابرین، جیسا حکم ہے ویسا کیجئے، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابر پائیں گے. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا دی گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری رکھا بھی گیا اور چلایا بھی گیا، مگر اللہ کی مصلحت تھی. اللہ نے فرمایا قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا آ گیا، اور وہ تحفتاً دمبا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام امت محمدیہ کے لیے فرض کر دیا کہ جو مالک نصاب ہے ان کے لیے قربانی واجب ہے. یہ سنت ابراہیم ہے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار کی بارگاہ میں آتے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں
سنت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، مگر حضرت سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے کہ سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، یہ میری سنت بھی ہے اور تیرے باپ حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے۔ مگر سرکار نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تیرے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ گویا کہ امت محمد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور فضیلت کو جاری رکھنا تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ تیرے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو کتنے مصائب و آلام کے ساتھ، کتنے پریشانیوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرشتوں نے جب کہا کہ خلیل ہے تیرا تو امتحان لے مولا، تو یہ تمام چیزیں امتحانات میں شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جنگل میں بکریوں کا ریوڑ، اونٹوں کا ریوڑ لے کر چرا رہے ہیں۔ کتنی محبت تھی خدا سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہ جنگل میں بکریاں ہیں اور اونٹ ہے، چرا رہے ہیں۔ آواز آتی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو نے خلیل کا لقب دیا مولا، یہ تیرا خلیل ہے؟ تو کہا جا امتحان لے لے، جہاں امتحان لے لے۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور ایک جگہ پر چھپ کر اللہ کا حمد کرنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاروں طرف نظر دوڑانے لگے، اس جنگل میں اللہ کا نام لیوا میرے علاوہ کون ہے، میرے علاوہ کون ہے؟ بے قرار ہو گئے، ڈھونڈنے نکلے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جنگل کے بیچ میں اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ کہا تو ہے جو میرے رب کا نام لے رہا ہے؟ کہا ہاں میں ہوں جو اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ تو پھر ایک کام کر، پھر میرے خدا کا، میرے رب کا نام سنا دے۔ کہا، اس فرشتے نے کہا، فرشتہ معلوم نہیں تھا، وہ انسانی شکل میں تھا، کہا کہ جب تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا ذکر اللہ، اب تیری مرضی سے کروں گا تو پیسے لگیں گے، اب تیری مرضی سے کروں گا میں تو پیسے لگیں گے، کہ جو بول وہ دینے کو تیار ہوں۔ کہا کہ دینے کو تیار ہے، ٹھیک ہے تو یہ بکریوں کا ریوڑ لے لے، یہ بکریوں کا یہ ریوڑ ہے، ریوڑ لے لے، بس اللہ کا مجھے ذکر سنا دی۔ پھر فرشتے نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے عشق میں، محبت میں مح ہو چکے، جیسے ختم ہو جاتا پھر فرماتے ہیں کہ اور ایک بار سنا دے۔ فرشتہ کہتا ہے جتنی بکریوں کا ریوڑ دیا تو نے اس کے حساب سے میں نے سنا دیا، اب تیرے پیسے بھی پورے، میں نے ذکر بھی سنا دیا، اب آگے سننا ہے تو پھر پیسے لگیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا منہ کھول، بتا کیا چاہیے؟ کہا کہ اب تیرے پاس بکریاں تھی، بکریاں لے لی، اب اونٹ ہے، اونٹ دے دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تیری ہو گئی، سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر وہ فرشتہ سناتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر خاموش ہو گئے، پھر فرمایا سنا۔ کہا کہ جتنے پیسے دیے تم نے، جتنی پیسے دیے تمہارا ذکر ہو گیا، اب آگے سننا ہے تو پھر پیسے لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب فرشتے نے کہا اب تیرے پاس بکریاں بھی نہیں، تیرے پاس گھوڑے بھی نہیں، تیرے پاس اونٹیں بھی نہیں، اب بچا کیا تیرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ بکریاں ہیں تمہارے پاس، بکریاں تمہارے پاس چلے گی، اونٹ تمہارے پاس چلے گئے، گھوڑے تمہارے پاس چلے گئے، تو ان کو چرانے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی تو چاہیے، تمہیں ملازم تو چاہیے۔ ایک کام کر، خدا کا نام سنا، میں تیرا ملازم بن جاؤں گا۔ پھر سنا لیا۔ اس کے بعد فرشتہ رونے لگا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، واقعی میں آپ خلیل ہیں۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کا کردار تھا جو انہوں نے عشق الہی میں، خدا کی محبت میں تمام چیز کو فنا کر دیا، جان مانگی جان کو بھی داؤ پہ لگا دیا، اور کیا نام ہے اولاد مانگی اولاد کو بھی داؤ پہ لگا دیا، گھر چھوڑنے کے لیے گھر بھی چھوڑ دیے۔ اسی لیے تو علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے نہ اندازے گلستہ پیدا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کی فضیلت آئی ہے کہ کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے، ان کے واقعات پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کیا تھی خدا کے ساتھ۔
اللہ نے اسی لیے خلیل کا لقب دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صاحب استطاعت ہے انہیں قربانی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تیرے عشق میں، تیرے محبوب کے عشق میں ہم سبوں کو فنا عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔